سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہیں۔ آپ کے قبول اسلام سے قبل مسلمانوں کو جن مظالم کا سامنا کرنا پڑا ان کو سنتے ہی روح کانپ اٹھتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی کہ اے اللہ اسلام کو عمر بن خطاب یا عمرو بن عشام جس سے تو راضی ہو ان میں سے کسی ایک سے تقویت عطا فرما۔ تو پھر کیا تھا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کشاں کشاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں قبول اسلام کے لیے تشریف لائے۔ جب آپ نے اسلام قبول کر لیا تو پھر تلوار سونتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی معیت میں آپ بیت اللہ شریف کی طرف نکلے، اور شان یہ تھی کہ دو رویا مسلمان مکہ کی گلیوں میں چل رہے تھے اور زبانوں پر صدائے تکبیر بلند تھی۔ آج سے قبل مکہ کی گلیوں نے یہ حسین منظر نہیں دیکھا تھا۔ وہ کفار جو مسلمانوں پر طرح طرح ستم ڈھا رہے تھے آج انگشت بدنداں تھے کہ عمر جیسا عظیم سردار بھی اسلام کی آغوش میں آ گیا۔ آج پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ بیت اللہ کے مطاف میں مسلمانوں نے نعرہ تکبیر کو بلند کیا، اللہ کی بندگی کے سجدے دیے، اللہ کی حضور عبادات پیش کیں۔ اس وقت جب سرداران مکہ نے سامنے آنے کی کوشش کی تو حضرت عمر بن خطاب نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہو، بچوں کو یتیم کروانا ہو، آج وہ عمر کے سامنے آئے، آج ہم وہ کریں گے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرے امیر المومنین قرار پائے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس انصاف عدل کے ساتھ حکمرانی کی اپنی مثال آپ ہے۔ قیصر نے اپنا ایک ایلچی امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا۔ وہ ایلچی تلاش کرتا رہا تو کسی نے بتایا جاؤ وہ مسجد میں تشریف فرما ہے۔ یہ مسجد نبوی تھی۔ ایلچی آیا، دیکھا عمر زمین پر اپنے ہاتھوں کو تکیہ بنائے ہوئے آرام فرما رہے ہیں اور پیشانی سے پسینے ٹپک رہے ہیں، تو آپ کو دیکھ کے اس پر رعب طاری ہو گیا۔ تو اس وقت پوچھنے لگا، عمر آپ 22.5 لاکھ مربع میل زمین کے حکمران ہوں اور آپ تنہائی میں سوئی ہو، آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ آپ نے اپنا کوئی گارڈ اور کوئی چوکیدار نہیں رکھا ہوا؟ تو سیدنا عمر بن خطاب نے ارشاد فرمایا، جو عدل سے کام لیتا ہے اسے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ یہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آپ کی حکومت کے دوران ایک ضعیف العمر شخص بھیک مانگتے ہوئے نظر آئے تو آپ اس کے پاس پہنچ گئے، ارشاد فرمایا کہ مجھے آج کے بعد گلیوں میں بھیک مانگتے نظر نہ ہو۔ اب اسے معلوم نہیں تھا کہ بندہ کون ہے۔ وہ کہنے لگا کہ جب ہم جوان تھے تو عمر ہماری جوانی سے فائدہ اٹھاتا رہا، ہم سے خدمت لیتا رہا، جب ہم بوڑھے ہو گئے تو ہمیں کام سے نکال دیا گیا، اب ہم نے اپنا گزارا تو کرنا ہے، کیسے گزارا کریں گے؟ یہی بھیک مانگ کے گدا گری کر کے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، مسجد نبوی میں اپنے صحابہ کرام کے ساتھ مشاورت کی، اور اس وقت سے آپ نے اولڈ ایج بینیفٹ کا قانون بنایا۔ فرمایا ہماری سلطنت میں جتنے بھی بوڑھے شخص ہیں اور وہ لوگ جتنے بھی اپنے کار حیات کے بعد فارغ ہو کر گھروں میں بیٹھ گئے ہیں ان کے لیے ایک وظیفہ مقرر کر دیں۔ یہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے مملکت مدینہ یا سلطنت مدینہ کو ایک فلاحی ریاست بنایا تو آپ نے ایک ایسا قانون بنایا
جس کو عدل عمر کے نام سے آج بھی یورپ میں، کینیڈا میں اور ہماری دیگر جو ترقی یافتہ سلطنتیں اور ممالک ہیں وہاں پر دیکھا جا سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے عظیم کارنامے ہیں۔ ایک بہت بڑا کارنامہ سیدنا عمر بن خطاب کا حضرت ابو بکر کے زمانے میں قرآن حکیم کے جمع کرنے کا مشورہ دینا تھا۔ آپ کے زمانے میں ایک اور بڑا اہم کام جو آپ نے کیا وہ فوجی چھاونیاں بنوائیں، آپ نے جیلیں قائم کی، جیلوں کا پورا نظام بنایا، آپ نے نئے شہر تعمیر کروائے، آپ نے نیری جو نظام تھا اس کو آپ نے مستحکم کرنے کے لیے اپنی پوری سلطنت میں نہریں کھدوائیں۔ ایک سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ملتا ہے کہ حضرت عمر تشریف لے جاتے ہیں، صبح کے وقت گشت کر رہے ہوتے ہیں تو ایک گھر سے بچوں کے رونے کی آواز آتی ہے۔ آپ اندر تشریف لے جاتے ہیں، ایک بڑھیا دیگچی میں کوئی چیز رکھ کر بیٹھی ہے، بچے رو رہے ہیں۔ تو سیدنا عمر نے پوچھا کہ بچوں کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو بڑھیا کہنے لگی حضرت عمر کو لعن طعن کر کے کہ عمر کی حکومت ہے اور ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے اور اسی وقت تشریف لے گئے۔ اس کے بعد آپ نے ان کا روزینہ مقرر کیا، بلکہ اپنی پیٹھ پر ان کے لیے سودا صرف لادا اور ان کے گھر تک پہنچایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور جگہ پہ تشریف لے جاتے ہیں دوران گشت، تو پتہ چلتا ہے کہ وہاں کے ایک بڑھیا ہے، اس بڑھیا کو آپ نے اس کی خدمت کرنی اور کھانا کھلانا ہے۔ جب بڑھیا کے لیے آپ نے کھانا تیار کیا، اس کو کھانا کھلانے لگی تو بڑھیا نے کہا لگتا ہے کہ آج ہمارا امیر المومنین ابو بکر اس کا وصال ہو گیا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ اس نے کہا مجھے انداز سے پتہ چلا ہے کہ جب ابو بکر آتے تھے تو جس انداز سے وہ صفائی کرتے تھے، جس انداز سے وہ کھانا تیار کرتے تھے، جس انداز سے مجھے کھلاتے تھے، وہ انداز آج آپ کا تھوڑا مختلف ہے۔ تو حضرت عمر نے ارشاد فرمایا اماں جان آج کے بعد آپ مجھے ابو بکر کے نقش قدم پر پاؤ گے، جس انداز سے آپ کو محبت ہے، جو انداز آپ کو پسند ہے، عمر اسی انداز کے مطابق آپ کی خدمت کرے گا۔ تو یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ دجلہ کے کنارے اگر کوئی جانور، یا بعض جگہ پہ آتا ہے بکری کا بچہ، یا آتا ہے کہ اگر کوئی کتے کا بچہ اگر وہ بھی پیاسا اور بھوکا رہے گا تو قیامت والے دن عمر اس کا جواب دہ ہوگا۔ یہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج ہمارے اس معاشرے کو اور سوسائٹی کو پھر ایک عمر کی ضرورت ہے، پھر اسی عدل اور انصاف کی ضرورت ہے، اور پھر اسی حسن سلوک اور رواداری کی ضرورت ہے جس انداز سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کی خدمت کیا کرتے تھے۔ جس طرح آپ کی وجہ سے اسلام کو ایک شان و شوکت اور عروج ملا تھا، آج پھر ایک عمر کی ضرورت ہے، اسلام پھر اسی دہانے پر، اسی راستے پر چلنے کے لیے بے تاب ہے۔